نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق اللہ العلی العظیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اپنے موبائل کی اسکرین کو فل کر لیجئے تاکہ مکمل صفحہ آپ کو نظر آ سکے۔ 24ویں پارے کی ابتدا سورہ زمر کی آیات سے ہو رہی ہے۔ جھوٹ کے علمبرداروں اور ان کی حمایتیوں کو دنیا کے ظالم ترین افراد قرار دے کر ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے، اور سچائی کے علمبرداروں اور حمایتوں کو متقیوں میں شامل فرما کر ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی خوشخبری سنا کر بتایا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی و شافی ہے، اس کے بعد کسی اور کی حمایت انہیں درکار نہیں رہتی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری طاقتوں سے آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے یا بیماری میں مبتلا کرے یا کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو اسے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی حمایت کو کافی سمجھ کر اس پر توکل کرنا چاہیے۔ انسانوں کی موت و زیست اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہی روح نکالتے ہیں، اور پھر جس کی موت کا وقت آ چکا ہو اس کی روح واپس نہیں کی جاتی، جس کا ابھی وقت نہ آیا ہو اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں دلائل موجود ہیں۔ اللہ کے مقابلوں میں انہوں نے اپنے سفارشی ڈھونڈ رکھے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہر قسم کی شفاعت کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے۔ اکیلے اللہ تعالیٰ کے تذکرہ سے ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو نام لیا جائے تو ان کے چہرے خوشی کے آثار سے چمک اٹھتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ ظالم ساری دنیا سے دگنا مال دے کر عذاب سے اللہ کی سزا سے چھٹکارا پانا چاہیں گے، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ ان کے تمسخر اور استہزاء کے نتیجہ میں ان کو ہمیشہ کے عذاب میں داخل ہونا پڑے گا، اور جو صورتحال ان کو درپیش ہوگی وہ ان کے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہوگی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے ذریعے واپسی کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی نے گناہوں میں ساری عمر تباہ کر دی ہو اور اسے بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ کتنی ہی عمر ہو گئی ہو۔ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کریم پر عمل درآمد کرو تاکہ کل قیامت کے روز حسرت و افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دنیا میں احکامات خداوندی سروگردانی تکبر کی علامت ہے، اور متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا تکبر کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات، چاہے وہ معاشرے سے متعلق ہوں، چاہے وہ معاملات سے متعلق ہوں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، اللہ کی اطاعت کے مطابق اگر ہم ان پر چلیں تو تکبر سے بری ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن متقی لوگ نجات پائیں گے اور کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق و مالک ہیں۔ آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے منکر گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ غیر اللہ کی بات کرنے والا کتنا بڑا پڑھا لکھا ہو، قرآن کریم اسے جاہل شمار کرتا ہے۔ مشرک کتنا بڑا نیک عمل کر لے، اللہ کے پاس اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا ہو کر رہ جائے گی، اور دوبارہ سور پھونکنے پر سب زندہ ہو کر قیامت کا منظر دیکھنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے پوری سرزمین چمک اٹھے گی۔ نبیوں اور گواہوں کی موجودگی میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کر کے ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ کافروں کی ٹولیاں بنا کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ ہمارے رسولوں نے قرآن سنا کر تمہیں قیامت کے دن سے نہیں ڈرایا تھا؟ وہ تسلیم کریں گے، لیکن کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور وہ متکبرین کے بدترین ٹھکانہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے، اور متقیوں کی جماعتیں بنا کر انہیں جنت کے
راستے پر روانہ کر دیا جائے گا۔ ان کے استقبال میں جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، انہیں سلامی پیش کی جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وہ اپنے اعمال پر اترانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رطب اللسان ہوں گے۔ تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہوں گے۔ عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ ہو چکا ہوگا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ تمام خوبیوں اور صفات کے مالک اللہ رب العالمین ہی ہیں۔ سورۃ المؤمن مکی سورہ ہے۔ یہ 50 آیتوں اور 9 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک مرد مومن کی حق گوئی اور بے باکی کا تذکرہ ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے لیے غافر، گناہوں کو معاف کرنے والا کی صفت کا اطلاق کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کو سورۃ الغافر بھی کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت اور علم کے مالک اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے بلکہ بہت زبردست اور قوت اور علم والے کا کلام ہے۔ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب لوٹ کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑنے والے کافر ہیں۔ عیش و عشرت کے وسائل کی فراوانی اور دنیا میں آزادانہ نقل و حرکت سے آپ دھوکہ میں نہ پڑ جانا۔ قوم نوح اور ان کے پہلوں کی اور ان کے بعد آنے والے جو قومیں تھیں انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی، ان سے جھگڑا کر کے حق کی آواز دبانے کی کوشش کی، مگر ناکام ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب کے مستحق قرار پائے۔ حاملین عرش اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں اور اہل ایمان اور ان کے متعلقین کے لیے استغفار اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، آپ کی تابعداری کر کے توبہ کرنے والوں کی مغفرت فرما، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، انہیں اپنے خاندان کے نیک کار افراد سمیت دائمی جنت میں داخل فرما کر ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات فرما دیجئے۔ کافر جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ہمیں جہنم سے نکالا جائے، اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے، لیکن جہنم سے چھٹکانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے مقابلہ میں کوئی جھوٹا دعوے دار بھی پیدا نہیں ہوگا، اکیلے اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر غالب ہوں گے، اس بغیر کسی ظلم و زیادتی کے ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ فرعون، حامان، قارون جو کہ اقتدار اعلیٰ، انتظامیہ اور سرمایہ داری کے نمائندے ہیں، ان کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری آیات اور معجزات کے ساتھ مبعوث ہوئے، مگر انہوں نے ماننے کی بجائے قتل و غارت گری کی مدد سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنے لگے، تمام لوگوں کا یہ ذہن بنانے لگے، لوگوں کی ذہن سازی کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام دراصل لوگوں کا دین بگاڑ رہے ہیں اور زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، اس لیے ان کے خلاف ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں جو کہ لوگوں کے مفاد میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت طلب کی تو فرعون کے خاندان کا ایک بااثر شخص کھڑا ہو گیا، اس نے لسانی، قومی اور سیاسی تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کا واضح اعلان کر دیا۔ اس کے ایمان افروز اور طاغوت شکن گفتگو کو قرآن کریم نے 28 سے لے کر 45 تک نہایت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس میں آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 45 تک، جس میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حق و صداقت کا اعتراف کیا ہے، امم ماضیہ کا اپنے انبیاء کا انکار اور ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرایا اور بتایا کہ وہاں پر یعنی آخرت میں گناہوں کی سزا مل کر رہے گی، جبکہ ایمان اور اعمال صالح والے مرد و عورت جنت میں بے حساب نعمتوں کے مزے لوٹیں گے۔ آخر میں اس نے نہایت افسوس کے ساتھ اپنی قوم سے کہا کہ تم آج میری بات نہیں مان رہے ہو، لیکن عنقریب میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی، مگر اس وقت کی ندامت تمہارے کام نہ آ سکے گی۔ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے ظلم و ستم سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے
اس کو محفوظ رکھا اور فرعون اور اس کے تمام لاؤ لشکر کو بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔ روزانہ صبح و شام جہنم کی آگ ان کی قبروں میں پیش کی جاتی ہے۔ جہنم کے سخت عذاب میں ان کو قیامت کے دن داخل کر دیا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن مجرموں کا باہمی جھگڑا اور اپنے جرائم کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی مذموم حرکت کو ذکر کر کے بتایا کہ وہ ایک آدھ دن کے لیے ہی جہنم کے عذاب میں تخفیف کی درخواست کریں گے، مگر وہ بھی پوری نہیں کی جائے گی۔ اپنے بندوں کی مدد کا برحق وعدہ اور ظالموں کے لیے لعنت اور بدترین عذاب کی خبر دیتے ہوئے آگے فرمایا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکرین یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کا مشکل ترین کام جس اللہ تعالیٰ نے کر لیا، اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہوگا۔ جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح نیک و بد، مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے پہلو تہی کرتا ہے وہ متکبر اور انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر دن رات کے آنے جانے، آسمان و زمین کی تعمیر میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے کر انسانی تخلیق کا بیان شروع کر دیا کہ انسان کو قدرت کا بہترین اور خوبصورت شاہکار بنایا گیا ہے۔ اسے حسین پیکر میں تبدیل ہونے کے لیے جن تخلیقی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان کا تذکرہ، پھر زندگی اور موت کے اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہونے کا بیان کہ زندگی دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور موت دینا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے اور قرآن کریم کا انکار کرنے والوں کو توک ڈال کر بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کر جہنم میں گھسیٹا جائے گا اور ان کے غرور و تکبر کی بنا پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو ان کا ٹھکانہ قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ انبیاء اور رسل میں آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء گزرے ہیں مگر ایمان پر جمے رہے اور دین کی محنت کرتے رہے، اور ان تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی رسول اپنے طور پر کبھی بھی نشانی نہیں لایا کرتا، اور پھر انسان اگر اپنے اطراف میں گرد و نواح میں غور کرے تو پوری کائنات نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ جب ہمارا یہ عذاب لوگ دیکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن حالت نزا کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اس وقت کیونکہ کافروں کو اپنا واضح نقصان نظر آنے لگ جاتا ہے، اس لیے اس وقت کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی۔ سورہ حمیم السجدہ مکی صورت ہے۔ اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ قرآن کریم کے رحمان و رحیم کے کلام ہونے کی خبر کے ساتھ ماننے والوں کا انجام خیر اور نہ ماننے والوں کا انجام بد مذکور ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والے کو مشرکین کی صف میں کھڑا کیا ہے۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کو 6 دن کے اندر مکمل کرنے کا بیان ہے۔ 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں اس کے اندر خزانے ودیعت کر کے 4 دن میں اسے فارغ ہو گئے۔ پھر مزید 2 دن کے اندر آسمان کو دھوئیں سے بنایا، اس کی زینت اور حفاظت کے لیے ستاروں کو پیدا کر کے کل کائنات کی تخلیق 6 روز میں مکمل کر دی۔ اگر یہ لوگ پھر بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو انہیں قوم عاد و ثمود کی تاریخ سے درس عبرت حاصل کرنے کی تلقین کر دیں کہ یہ پہلے لوگ نہیں ہیں جو ان چیزوں کی تردید اور تنکیر کر رہے ہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزری ہیں جنہوں نے ایسا کیا، اور ان کا انجام آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ان کا نام لیوا نہیں ہے۔ ان کے پاس توحید کا، قوم سمود وغیرہ کے پاس توحید کا پیغام لے کر رسول آتے رہے۔ قوم عاد تو یہ کہنے لگی کہ ہم بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم سے طاقت والا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس اللہ تعالیٰ نے تمہارے جیسے طاقتور پیدا کیے ہیں وہ تم سے بھی زیادہ طاقتور ہے، مگر انہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے شدید آندھی ان پر مسلط کر کے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور قوم سمود کے انکار پر انہیں بھی ذلت آمیز کڑک سے دوچار کر کے ہلاک کر دیا، اور ایمان و تقوی والوں کو نجات عطا فرما دی۔ پھر قیامت میں اٹھائے جانے اور حساب و کتاب کے لیے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء کی گواہی، اور کافروں کو تعجب کو ذکر کر کے بتایا کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان کو قوت گویائی دی ہے اس کے لیے دوسرے اعضاء کو بلوانا کچھ مشکل نہیں۔
پھر حق کے مقابلہ میں کفر کا ایک بھونڈا انداز کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اتنا شور مچاؤ کہ ان کی آواز دب جائے اور تم غالب آ جاؤ۔ ایسے کافروں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے جہنم کا ذلت آمیز ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو رب مان کر استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کی دلجوئی اور تسلی کے لیے فرشتے اتریں گے اور انہیں ہر قسم کے خوف اور غم سے نجات کی بشارت سنائیں گے۔ جنت میں ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ یہ غفور الرحیم کی مہمان نوازی ہوگی۔ بہترین انسان وہ ہے جو اعلیٰ کردار اور بہترین عملی زندگی کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہو اور دوسروں کو بھی اچھی زندگی اپنانے کی دعوت دیتا ہو۔ ایسے لوگ برائی کا بدلہ بھلائی سے لیتے ہیں اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کر کے اپنے دشمن جو کہ جانی دشمن بھی ہو ان کا دل موہ لیتے ہیں۔ یہ لوگ صبر و شکر کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں اور یہ خوبیاں بڑے نصیب والوں کو ملا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دن رات سورج چاند ہیں، لہٰذا انہیں سجدہ کرنے کی بجائے ان کے پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ بنجر ویران زمین بھی اس کی نشانی ہے کہ جیسے ہی پانی برستا ہے تو وہ لہلہانے اور نشو و نما پانے لگ جاتی ہے۔ جس ذات نے اسے زندہ کر دیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ قرآن کریم میں ترمیم و تنسیخ کے خواب دیکھنے والے ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے اور قرآن کریم پر باطل کسی طرح بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کو ہم نے عجمی نہیں بلکہ عربی بنایا ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ جو نیکی کرے گا تو وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا اور برائی کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اور تیرا رب ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے، وہ بندوں پر کسی قسم کا بھی ظلم نہیں کرتا۔ صدق اللہ العلی العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین واللہ اعلم بالصواب۔